بھٹی صاحب، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پیسے دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ادروائز آپ اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جاتی عمرہ میں اس بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر صاحب، جو آپ نے سعود وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو سنایا، احتساب آرڈیننس بھی وہی کہتا ہے اگر کسی نے ملک کا اربوں خربوں روپیہ لوٹا، اس پر الزام ہے اور اس پر ثابت بھی ہو جاتا ہے اور عدالتیں اس کو سزا بھی دے دیتی ہے، ایک پری بارگیننگ شک رکھی گئی ہے۔ اس کا بہترین فیصلہ ہے کہ اگر میاں صاحب کو سزا بھی ہو گئی، اب ثابت بھی ہو گیا، اب وہ ملزم سے مجرم بن چکے ہیں، تو وہ پیسے دیں اور بیرون ملک چلے جائیں، لندن علاج کرانے جائیں یا امریکہ جائیں، یہ ان کی ثواب دید ہے۔ اور میں آپ کو ایک یقین سے کہتا ہوں، ہماری بہن محترم مریم نواز صاحبہ کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے، وہ جتنے مرضی میڈیا سیل ایکٹیو کر لے، جتنے مرضی لوگ اپنے پے رول پہ رکھ لے، مجھے اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف پیسے دینے کر ہی جائیں گے، اور اس سلسلے میں بہت حد تک ان کی گفتگو کامیابی کی حد طرف جا رہی ہے۔ ان کے صاحبزادے بھی اس حق میں ہیں کہ اگر میاں صاحب جو نیب نے ایسٹیمیٹ لگایا اس سے تھوڑے سے کم زیادہ پیسے کر کے دے دیے جائے۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً 8 سے 7-8 دن ہو گیا انہیں جیل سے رہا ہوئے ایک دن بھی ہسپتال ایڈمٹ نہیں ہوئے۔ جب وہ سرکاری ہسپتال جاتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا سینکڑوں ورکر پہنچتے تھے، ہنگامہ رائی کرتے تھے، جلسے جلوس کرتے تھے، توڑ پھوڑ کرتے تھے، ہسپتالوں کو شیشے توڑتے تھے۔ تو اب شریف کمپلیکس چلے گئے ہیں، اپنی مرضی کی رپورٹ بنوا لیتے ہیں۔ ادھر کچھ ایک کارکن کو، ایک جرنلسٹ کو جانے کی اجازت نہیں تاکہ حقائق سامنے نہ آئے کہ عمران نواز شریف سب کر کیا رہے ہیں۔ اب خاندانی اور سیاسی طور پر ان کی سی جماعت میں لاتعداد لوگ جو اچھے کردار کے مالک ہیں، جن پر کرپشن کا ایلیگیشن کبھی نہیں رہا، وہ بھی عمران نواز شریف صاحب کو مشاورت دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ سر اگر اب جرم ثابت ہو گیا ہے، عدالتوں نے آپ کو مجرم قرار دے دیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی بارگیننگ کر کے چلے جائیں۔ شہباز شریف یا حمزہ صاحب کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف ذہنی طور پر اس فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم پری بارگیننگ کر کے میں اپنے بچوں کے پاس باقی زندگی گزاروں۔ مریم صاحبہ تھوڑا سا غصے میں ہیں، جذباتی ہیں، وہ کہتی ہیں اگر میرے بھائی بھی نہیں آ سکتے، میں بھی نہیں ہوں، تو یہ شہباز فیملی کو، حمزہ کو کریڈٹ جائے گا۔ خاندانی رنجش میاں صاحب کی رہائی اور پری بارگیننگ میں کچھ رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ یہ نیب کے ساتھ پری بارگیننگ کے سلسلے میں مسلسل رابطے میں ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، ایک تو آپ نے کہا کہ اب ورکرز کو منع کر دیا گیا ہے، وہ جو توڑ پھوڑ کے لیے آتے تھے، نہیں وہ ورکرز نہیں ہوتے تھے، وہ پری پیڈ کیش اینڈ کیری رینٹ ریلی اس نوعیت کے تھے۔ اچھا، یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آتی ہے بات کہ جناب پی ایم ایل این کے ایک حلقہ جو ہے وہ بہت سخت، یعنی کہ جو نواز شریف صاحب کے قریب رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، شاہد خان عباسی صاحب ہیں، انہوں نے ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ذرا تگڑا اپنے آپ کو شو کیا جائے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں، آپ ان کے سیاست کے اصولوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن سمجھدار تو وہ ہیں، سیاست کو وہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، کیا واقعی میاں برادران یا نواز شریف صاحب مفاہمت کی طرف، پلی بارگین کی طرف، کوئی ڈیل کی طرف جا رہے ہیں یا پھر نہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے سنیے۔ بہرحال یہ بات جو پبلک میں سامنے آ رہی ہے، میں نے کوئی ذاتی میٹنگ نہیں کی ہے، لیکن جو تاثر مل رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو خاندان ہے وہ اس وقت مفاہمت کے راستے پہ چل رہا ہے اور معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے۔ ابھی جو زرداری صاحب نے ایک میسج دیا ہے کہ اگر میرے اوپر یہ مشکل آئی تو پھر شاید وہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ بھٹی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بظاہر تو یہ کہہ رہے تھے کہ پبلک پرسیپشن ہے، ظاہر ہے انہوں نے ملاقات بھی کرنی ہوگی، تو اس لیے ذرا تھوڑا سا کنٹرول کر کے انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور مفاہمت کا لفظ استعمال کیا۔ میرا بھٹی صاحب اس میں نہیں دیکھیں، جی
بتائیں. صابر صاحب، آپ مولانا فضل الرحمان کی، یا میں بھی سیاست سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن سیاست کو سمجھنے میں اس میں کوئی بہام نہیں ہے، وہ حالات کی مناسبت سے چلتے ہیں. میری اطلاع ہے میاں نواز شریف صاحب کی رہائی کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا میاں صاحب سے رابطہ بھی ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے بعد وہ کہہ رہے تھے اسمبلیوں میں نہ جائے، ریزائن دے دینا چاہیے، مکمل ٹکراؤ کی پالیسی کرنا چاہیے. لیکن شہباز شریف صاحب کو اپنا مستقبل بہتر نظر آ رہا تھا اور انہوں نے ان کی اس ضد کے آگے اس بات کو قبول نہیں کیا اور اسمبلی میں گئے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات آپ کا خیال ہے سرے راہ چلتے چلتے کر دی ہے. ان کو بھی ان کے باخبر ذرائع اور مسلم لیگ کے دوستوں نے بتایا ہوگا کہ جی میاں صاحب کسی بھی موومنٹ کی چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ پری بارگیننگ کا حتمی طور پر فیصلہ کر چکے ہیں. تاہم پیسہ کس طرح واپس کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، میری اطلاع کے بعد اختلافات یہاں رکے ہوئے ہیں. ان کا سوشل میڈیا جتنا مرضی زور لگا لے، اب تو سیاد جیل آ چکا ہے، انہیں قانون کے مطابق پیسہ دینا ہوگا. یہ میری اطلاع ہے، ورنہ آپ نے کہا کولڈ اپ کا جیل پھر ان کا انتظار کر رہی ہے. آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سورسز ہیں مسلم لیگ نون کے. نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو زرداری صاحب نے بتایا کہ جناب یہ جو پنچھی ہیں یہ تو اڑنے والے ہیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے. اور اس کی ریزن کیا ہے بھٹی صاحب؟ پہلے پیپلز پارٹی کی میں بات سنواتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی یہی کچھ کہہ رہی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. دونوں کی بات ایک ہے. نفشا صاحب کو سنوائیں جی ذرا. کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب کو ریلیف ملا ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں میاں صاحب کی یا ہمارے اپوزیشن لیڈر کیا باتیں ہوئی ہیں. یہ تو اب یہ سرگوشیاں چلتی رہیں گی. ایک ہی آواز، میں نے پی ایم ایل این کی بات نہیں کی، ایک ہی آواز ہے جو عمران خان صاحب کو چیلنج کر رہی ہے اور وہ ہے پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت. انہوں نے کہا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں. یہ لوگ نہیں پوچھ رہے، پیپلز پارٹی پوچھ رہی ہے نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، مریم بی بی سے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ تاثر کیوں پیدا ہو رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے اس سے بھی مزید کھل کے بات کی، وہ بھی سنیں. میاں صاحب کو مینیٹیرین گراؤنڈز پہ 6 ویکس کے لیے 6 ویکس کے لیے علاج کروانے کے لیے اجازت ملا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب کا ECL سے نام ہٹایا گیا. میں نہیں کہوں گا کہ اس سے یہ جو آپ کہہ رہے ہوں کہ تاثر چاہ رہا ہے کہ ایک پہ ہاتھ ہلکا دوسرا پہ ہاتھ زیادہ. اگر کسی اور کو ایسے لگ رہا ہے تو آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمارا نظام رول آف لاء کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں. بلاول بھٹو صاحب کا شاٹ دوبارہ سنوائیں. وہ بڑی معنی خیز انداز میں بات کر رہے ہیں اور رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کے پہ ہاتھ ہلکا کسی پہ بھاری. یہ ماجرا کیا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب ذرا سنائیے گا جی، اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. میاں صاحب کو مینیٹیرین گراؤنڈز پہ 6 ویکس کے لیے 6 ویکس کے لیے علاج کروانے کے لیے اجازت ملا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب کا ECL سے نام ہٹایا گیا. میں نہیں کہوں گا کہ اس سے یہ جو آپ کہہ رہے ہوں کہ تاثر چاہ رہا ہے کہ ایک پہ ہاتھ ہلکا دوسرا پہ ہاتھ زیادہ. اگر کسی اور کو ایسے لگ رہا ہے تو آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمارا نظام رول آف لاء کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں.